تھوڑا توجہ سے رات یہاں آگ جو لگی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور پہلے تو اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہاں لوگوں کا بہت مالی نقصان ہوا ہے، اور جس نے سفر کیا ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ بیسکلی غریب آدمی ہے، غریب آدمی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کے ساتھ جن لوگوں جو سارے متاثرین ہیں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے میرا پیغام ان کو یہی ہے کہ ہم لوگ اس غم کی گھڑی میں ان کے برابر کے شریک ہیں، اور ہم جو ادھر آئے ہیں سارے آپ کو پتہ ہے کہ تمام انتظامیہ تمام حکومتی عہدیداران آپ کے ساتھ کل ادھر تھے، آگ بجھانے میں مصروف تھے، اب ہم ادھر آئے ہیں، جو ہو گیا کل رات وہ تو ہو گیا، اب ہم نے آگے باتیں نہیں کرنی، پریکٹیکل اسٹیپس لینے، اس میں دو چیزیں ہیں جو میں نے ابھی بھی یہاں جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بھی کی ہے، میں تمام میڈیا کے سامنے بھی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ نقصان کی نوعیت کیا ہے، اس میں ہمارا ریونیو سٹاف جس میں تحصیلدار، گرداور، پٹواری وہ ادھر موجود ہیں، وہ بھی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈیزاسٹر آفس کے لوگ ہمارے ساتھ عہدیداران ادھر موجود ہیں، ڈیزاسٹر آفس والے کمپنسیشن کریں گے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بلدیہ کے کچھ بائی لاز ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے، اس حوالے سے یہاں ٹاؤن انجینئر اور بلڈنگ انسپیکٹر حضرات موجود ہیں، وہ اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی کے بھی نمائندے ہیں جو اپنی اسیسمنٹ کریں گے۔ اسیسمنٹ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سرسری قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور دوسری ایک جامع قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ سرسری اسیسمنٹ ابھی ہو جائے گی، جامع اسیسمنٹ میں اس میں تعین کرنا ہے کہ کس بندہ ہے، کون متاثر ہوا ہے، اس کی کتنی زمین گئی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا عملہ اس کے پاس تھا، کتنا املاک تھی اس کی، کتنا اس نے سامان رکھا ہوا تھا، اس ساری چیز کا ہم نے بالکل اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے تعین کرنا ہے کہ آگ لگی کیسے ہے، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہم نے اسرٹن کرنا ہے کہ آیا یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے، کوئی سلنڈر پڑا ہوا تھا، کیا تھا، اس کا تعین کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کی کوئی کوتاہی ہے، جس نے کوئی غفلت برتی ہے، ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں دی، اس چیز کا ہم نے دیکھنا ہے، اس کو تعین کرنا ہے کہ اگر جس کی ذمہ داری ہے، جس نے جو غفلت کی ہے، اس کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میرا آپ تمام حضرات سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور تمام حکومت جو ہے، تمام ادارے، آپ کو پتہ ہے تمام سرکاری ادارے ادھر موجود تھے، جو نقصان ہو گیا ہم اس غم کی گھڑی میں آپ لوگوں کے برابر کے شریک ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جس کی 2 وقت کی روٹی چھن گئی ہے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، تو انشاءاللہ حکومت کمپنسیشن کے لیے ایک اچھی سی اسیسمنٹ، جامع اسیسمنٹ بنا کے دے گی، اور جس جانب سے بھی غفلت ہوئی ہے، جس جانب سے بھی کوئی بہتر انداز میں اگر کچھ کام ہو سکتا تھا اس چیز کا تعین کریں گے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تھینک یو صاحب، آپ یہ بھی واضح کریں کہ یہ کام ہمارا کتنی جلدی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم جو ہے نا، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب والے لوگوں کے قرض دار ہیں جو ہم جن سے مال لایا ہے، اس کے بعد یہ نا ادھر بھی ہمارے پاس ابھی کھانے کے لیے ختم ہو گیا، گاؤں بھی ہم نے بیچنا ہے، تو یہ آپ ہمیں ان سب کا بھی واضح کریں کہ آپ یہ کتنے ٹائم میں ہو جائے گا، جتنی جلدی ٹائم میں ہو جائے گا تاکہ یہ لوگ کمپنسیٹ ہو جائے اور ان کا جو ہے نا روزگار دوبارہ چل سکے۔ فی الحال ہم یہ نہیں کہتے ان کو کم از کم روزگار بھی جو ہے نا ملے، اس کے بعد جو ہے نا باقی چیزیں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، لیکن اب ان کو تو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک رات 9:30 بجے سے آگ لگی اور ابھی تک آگ لگی، اور انتظامیہ جو ہے نا آپ کو خود پتہ ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی فائر بریگیڈ کھڑا ہے، نہ کوئی ریسکیو کھڑا ہے، نہ کوئی اور ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے، دیکھیں آگ کی نوعیت اور آگ کی وحشت ہی اتنی تھی کہ ابھی تک نہیں بچ سکی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بے شمار واٹر ڈوزرز ادھر آئے تھے، فائر ٹینڈرز ادھر آئے تھے، ساری رات ادھر لگے رہے ہیں۔ الحمدللہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جہاں تک کمپنسیشن کی، جہاں تک اسیسمنٹ کی بات ہے، میں نے آپ سے عرض کی ہے جن ڈپارٹمنٹس کا میں نے نام لیا ہے ان کے عہدیداران ادھر موجود ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جو سرسری اسیسمنٹ ہے وہ انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ ہم اپنے سینئرز کو بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ہے اس میں ایز سون ایز پاسبل باقی تمام کام چھوڑ کے ہمارا، کیونکہ یہ ایمرجنسی کا کام ہے اور ایمرجنسی کا کام ہمیشہ پہلے کیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھے نا اس میں آپ کے بھی تعاون کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ بالکل اس چیز کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں جن کا نقصان ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ رہ جائے، تو اس میں یہ بڑے کیئرفلی، بڑا غور و فکر کر کے ہم نے یہ اپنی ساری کمپنسیشن بنانی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ باقی تمام کام کو ہم ہالٹ پہ پاز کر کے، کیونکہ ایمرجنسی کا کام ہے، کیونکہ غریبوں کا کام ہے، سب سے زیادہ افیکٹ یہاں لوگ غریب لوگ ہوئے ہیں، تو سارے کام چھوڑ کے بالکل سارے انتظامیہ کی جتنے بھی ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہیں، باقی فائنینشیل ریسورسز ہیں، ہم اسی کام پہ لگائیں گے اور ایک اچھی ہم رپورٹ اوپر بنا کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے سر کہ اس وقت یہاں پہ جتنے بھی جن کی دکانیں جلی ہوئے ہیں، جو متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بخوبی خود ہی آپ ماشاءاللہ
अब इस चीज़ को फील करते हैं कि एक जिंदा लाश बैठे हुए हैं, जिसको मतलब जमा पूंजी ख़त्म हो उसकी क्या हालत होगी, किस हालत में लोग बैठे हुए हैं। सुबह से यहाँ पे यही कह रहे थे कि हम सुबह 7 बजे से आके बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है, तो आप आ गए हैं, आपका बड़ा हम इंतहाई मशकूर है। इसके साथ साथ हम आपसे ये गुजारिश भी करना चाहते हैं कि पहले जैसे कि अजहर भाई ने बता दिया कि इनको फ़िलहाल थोड़ा सा इनको अब काम चलाने के लिए, क्योंकि उसका कंपनसेशन का सिलसिला जो होता है जैसे वो काफ़ी बहुत लंबा प्रोसेस है, फ़िलहाल इनको थोड़ा सा कंपनसेट किया जाए ताकि अपना काम को जारी रखे, ताकि इनका चूल्हा ठंडे ना हो जाए। ये गुजारिश आपसे मैं तमाम ताजिर बरादरी की तरफ से मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। देखिए, आपकी कोई भी सजेशन है, आप क्योंकि ताजिर हजरात खुद हैं, आप उनका दर्द बेहतर तरीके से, मैं बिल्कुल इसका बरमला एतराफ़ करता हूँ, आप बेहतर समझ सकते हैं, शायद मैं उतना आप अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। आपके पास कोई सजेशन है, क्योंकि आप इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप समझते हैं कोई रिकमेंडेशन है, किसी तरह हम इनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। ज़रूर। एमरजेंसी में ये जो आफत आई है, इस हवाले से जिस तरह से भी हम इनकी मदद कर सकें वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप हमें सजेशन दें, मुझे बताएं क्या है, मेरे साथ बैठें, मैं उसके लिए तैयार हूं। वो हम आप बात कर लेते हैं। अच्छा। गुलाम हुसैन साहब हम बात कर लेते हैं। उसके लिए अगर इदारे प्लस ताजिर बरादरी जो है, बस ठीक है, इधर ही सही। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके बिहाफ पे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताएं, मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ। जो बात करनी होगी आप समझें कि मैं अपना ही बंदा समझ के उनसे बात करूँ। ठीक हो गया। इस हवाले से सर जो है ना, आज जो आपके पास आप कह रहे हैं कि हमारे पास PWD और डिजास्टर के लोग मौजूद हैं, जी, जी। ये कार्रवाई हम आज से स्टार्ट करेंगे आपके साथ। हाँ जी, आज से बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नुमाइंदे दें अपने साथ में बाज़ार कमेटी के भी, और आप क्योंकि यहीं से आपका ताल्लुक़ है, तो आप जो भी जिम्मेदारान हैं, ठीक है, उनकी हम एक कमेटी बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। ये जो असेसमेंट है इसको शुरू करें इस सब शुक्रिया के साथ। तो ये मेरे जितने भी ताजिर बरादरी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एसी साहब जो बता रहे हैं, आया हम उनके साथ चलेंगे? हाथ उठाए, हाथ उठाए। हम जो है ना मानने एसी साहब की जो है ना पता है, यकीन दहानी एसी साहब ने करवाया, मीडिया के सामने करवाया, इंशाल्लाह ताला हम जल्दी से काम करेंगे। हर चीज़ पे एस्टीमेट बनेगा और हर चीज़ पे काम जारी होगा। जिधर काम रुकेगा हम फिर भी एसी साहब के दरवाजे पे जाएंगे। हमारा दूसरा रास्ता यही चौक होगा ना, हम फिर भी आप एसी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सर हमारे भी बस सर आप सर हमारी भी एक बात है कि ये जितने भी ये मसला हो गया अंदर एक प्रोविजन होती है कानून में कि उसको ज़्यादा जल्द अज जल्द कर दिया जाए। तो हमने ये आम सिचुएशन नहीं है, ये डिजास्टर और इमरजेंसी की सिचुएशन है, मैंने आपको उससे पहले अर्ज़ किया। तो हमने इमरजेंसी के तौर पे काम करते हुए जो हमें कानून जिस चीज़ की हमें असिस्टेंस करेगा हमने उस पर चलना है। इमरजेंसी बेसिस पे हमने काम करना है। इमरजेंसी बेसिस पे हर कानून में प्रोविजन